اس محبت کو قبول کرتے ہوئے ہمیں بھی ہماری نسلوں کو، ذریت کو اور قیامت تک آنے والی ہماری آل کو اور اولاد کو کتاب و سنت کا وہ عقیدہ جو اہل السنہ والجماعہ کا طرہ امتیاز ہے، اہل الحدیث نے اسے پوری دنیا میں پہنچایا ہے، اور اس امانت کو جہاں جہاں صحرا ہیں، دریا ہیں، جزیرے ہیں، پہاڑ ہیں، غاریں ہیں، انسانیت 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں جہاں جہاں بھی قائم ہے، حق کا یہ پیغام دلیل کے ساتھ احباب کے دروازوں پہ، دلوں پہ دستک دیتی چلی آ رہی ہے، اور یہ دعوت انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ حضرات، رات کے اس پہر جب کوئی اپنے کو سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس وقت میں آپ اگر سننے بیٹھے ہیں تو یقیناً یہ اللہ پر یقین، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور آپ کے یاروں کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ وقت جو نیند کا ہے، آرام کا ہے، گھروں میں بیٹھنے کا ہے، اس میں بھی آپ یہاں مل بیٹھے ہیں، تو اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے۔ کچھ لمحات کے لیے بات ہوگی انشاءاللہ، اور میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ اس بات کا مقصد خالصتاً اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹوں کی، جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہے، ان سب لوگوں کے لیے، کسی نے کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، پڑھ کر کے بدل گیا ہو یا بدل کر کے پھر پڑھ لیا ہو، مقصد نہ تو نیچا دکھانا ہے، نہ دل دکھانا ہے، نہ خود نمائی ہے، نہ خود کو بڑا کرنا، یہ چاہ رہا ہوں۔ دلوں پہ دستک صرف اور صرف اس لیے میرا مسلک دیتا ہے کہ لوگوں جو حق ہے اسے جان کے جیو، جو حقیقت ہے اسے پہچان کے جیو۔ ساری دنیا بھی مل کے مخالف ہو جائے، دلیل آپ کے ساتھ ہے تو آپ تنہا نہیں۔ ساری دنیا آپ کے پہلو میں کھڑی ہو جائے اور دلیل آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر اس رش کا، جم غفیر کا اور بھیڑ کا فائدہ پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، دلیل ان کے ساتھ تھی، رب نے ان کو امت کہہ دیا۔ دوسری طرف ساری دنیا تھی، طاقت، قوت اور سپاہ تھی، فوج تھی، نمرودیت اپنے پورے عروج پہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جیت اسی اکیلے کی ہوئی جس کے ساتھ دلیل تھی۔ حضرات ذی وقار، میرے پیغمبر کی آل اور میرے پیغمبر کی وہ نسل، وہ خانوادہ، میرے محبوب کے وہ اصحاب، وہ متعلمین، وہ یار جن کے ساتھ میرے محبوب نے 4 بنیادوں پہ پیار کیا اور ان کو تیار کیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ تعلیم کا، سکھانے اور پڑھانے کا، تیار کرنے کا سسٹم کیا تھا؟ یہ میری آج آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کی، گفتگو کی بنیاد اور اساس ہے۔ امید ہے آپ سمجھیں کہ پہلے مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، دعویٰ یہ ہو کہ یہ گولڈ جو ہے اس کے کیرٹ پورے ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا معیار نہیں ہے، کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے، کوئی بٹا یا پتھر نہیں ہے، کوئی لیبارٹری ایسی نہیں کہ جہاں جا کے چیک کروایا جا سکے کہ یہ جو گولڈ اور سونا میں لے کے پھر رہا ہوں، اس میں یہ چیک کر دیں کہ کیرٹ پورے ہیں یا نہیں؟ مارکیٹ میں آپ کو لیبارٹری مل جائے۔ آپ جس موبائل کو لے کے گھوم رہے ہیں اور وہ جس کمپنی کا ہے،
جو اس کے ڈبے پہ لکھا گیا ہے وہ اندر ہے کہ نہیں، بیٹری اتنی ہے، سکرین کا سائز وہی ہے، اس کی ریم دیگر چیزیں چیک کی جا سکتی ہیں۔ اگر وہی ہوگا جو لکھا گیا ہے تو ماننا پڑے گا، نہیں ہے تو ساری دنیا بھی کہے تو غلط غلط۔ حضرات یہ میرا ہاتھ ہے، دعویٰ ہے کہ اس میں 5 انگلیاں، 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے۔ اگر کوئی گننا چاہے تو بسم اللہ دیکھے، یہ پاؤں ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ معیار کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے۔ یہ کوئی ہماری وہ آموں کی پیک کی ہوئی منڈی کی پیٹی نہیں ہے کہ جس کے اوپر بڑے خوبصورت لگا دیے گئے اور نیچے ہلکے پھلکے۔ یہ کتاب اللہ ہے، لوح محفوظ سے اتری ہے، رب کا کلام ہے، جس کا ایک ایک بول جو ہے اس کا تول پورا ہے، کمی بیشی نہیں، کوئی جول نہیں۔ میں اللہ کی کتاب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والی آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کے بارے میں کسی دنیا کی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ کون کیا کہتا ہے اسے چھوڑ دے، یہ سیکھیں سمجھے اور پرکھیں۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے جب کسی سب سے بہترین استاذ کو ڈھونڈنا چاہا اور اسے لسٹ کی ٹاپ پہ رکھنا چاہا تو ایک ہی نام پوری دنیا میں آیا ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے 100 نام اور انسان تھا، یہ کتاب کسی مسلمان نے نہیں لکھی، ایک کافر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر میرے محبوب نے 23 سال پڑھایا ہے، لگاتار پڑھایا ہے، اور 23 سالوں میں 1.25 لاکھ جو ہے وہ داخلے ہوئے ہیں اور ان میں سے پاس صرف 4 ہوئے ہیں، تو کوئی تو میرٹ ہوگا نا۔ لائیے بہاولپور میں، بہاول نگر میں، حاصل پور میں، یزمان میں، چشتیاں میں، قرب و جوار میں ایک اسکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی ایسی دکھائیے کہ پرنسپل نامی گرامی ہو، نظام تعلیم زبردست ہو، انداز با کمال ہو، اور پھر ہر سال حالت یہ ہو کہ داخلہ 1.25 لاکھ کا ہو، پاس صرف 4 ہوں، تو اس ٹیچر کو کون رکھے گا؟ کون رکھے گا؟ آج میں پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھ رہا ہوں، کالجز میں دیکھ رہا ہوں، انسٹیٹیوٹس میں دیکھ رہا ہوں، اکیڈمیز میں دیکھ رہا ہوں، جناب یہ ٹیچر ہیں ہمارے 100% ریزلٹ، ان کا 100% ریزلٹ، جناب ماشاءاللہ ان کا بورڈ سے زیادہ اچھا ریزلٹ ہے، ان کا یونیورسٹی سے بھی زیادہ ابو یونیورسٹی ہے۔ رب نے کیسا معلم بنایا ہے محبوب کو کہ جن سے بہتر کوئی معلم ہے ہی نہیں، جو خیر الانام بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ کی ڈگریاں اللہ نے ان کو وہ اعزاز سے نوازا ہے، مگر جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں ان کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ باقی سب فارغ اور 4 رہ گئے۔ پتہ کر لیں کہ اس یونیورسٹی کے خلاف کہیں پراپوگنڈا تو نہیں ہے جسے صوفہ کہتے ہیں، چلتا ہے دنیا میں، لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن آئیے میں محبوب علیہ السلام کے بارے میں اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے سے مراد جب میری ہے تو دنیا میں اہل سنہ والجماعہ کے جتنے گروہ ہیں، اہل الحدیث کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان کو جو مرضی کسی نے نام دیا ہے، یہ ان کا اتفاقی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ قرآن مجید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سیرت اور حدیث کی بنیاد پہ ہے۔ کیا ہے وہ فیصلہ؟ کہ جس صحابی نے، جس شخص نے، مرد اور عورت نے حالت ایمان میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آئی، سب سے لمبا ٹائم گزارا یا تھوڑا سا وقت گزارا، یہ ساری دنیا کے جتنے بڑے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین اور مفسرین ہیں، فقہاء اور
जितने बड़े बड़े अतकिया हैं, जितने औलिया उल्लाह हैं, ये सारे मिल जाएं, ओहद पहाड़ जितना हर एक बंदा सोना बांटने लगे, और मेरे नबी का ये यार जो एक पल के लिए आया और मुलाकात कर गया और मेरे महबूब ने ईमान की हालत में कबूल कर लिया, ये बंदा सिर्फ इतने एक चुल्लू भर के जौ को हाथ लगा के दुनिया में बांट दे, ओहद पहाड़ के बराबर जो 8 किलोमीटर वाय में पता नहीं ऊपर कितना है और नीचे कितना है, इतना सोना भी बांटे तो फिर भी मेरे नबी के इस यार के ऊपर रब इतना राजी है, किरदार इतना बावकार है, इज्जत आबरू और नामूस इतनी ज्यादा है, तारीख का ये इब्तिदाई साथी रब इसके ऊपर जो है ग्रेड इतना बड़ा दिया है, सारी दुनिया के एक एक फर्द का और पहाड़ के बराबर खर्च किया हुआ सोना उसके एक चुल्लू या एक लप या एक बुक इतना दिया हुआ जौ का भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसका अजर सवाब ज्यादा है क्योंकि इसका मुकाम, इसका रुतबा, इसकी तैयारी इसके मुकाबले को कोई और पहुंच ही नहीं सकता। ये मौक़िफ़ है हमारा, ज़हन में पहले रख लें। दूसरी गुजारिश, मेरे महबूब के साथ सबसे लंबा टाइम जिस सहाबी ने तरबियत में, इल्म में, मारिफत में, ईमान में, यकीन में, सफर में, हजर में, घर बार में गुजारा है, उसका नाम है सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सबसे पहले इस्लाम लेके आए सैयदा खदीजा के बाद रज़ियल्लाहु तआला। उन्हें 10 साल टाइम मिला मेरे महबूब के साथ 40 से लेके 50 तक, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे महबूब के साथ जितनी नबूवत की जिंदगी है और टाइम है, ये सारा सिद्दीक़ अकबर महबूब के साथ गुजारते हैं। ये सबसे लंबा टाइम गुजारने वाले सहाबी हैं। और सबसे कम टाइम, इशारा कर देता हूं, कई सहाबा हैं, उनमें से मजलिस सजी हुई है और महबूब के पास आए, अपनी ऊंटनी को पीछे बांधा, आके कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे मोटे कुछ काम और वजीफे बता दे, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। मोटे मोटे काम आपने इस्लाम के मामूलात जिंदगी के अंदर रहते हुए दीन के पहलू बताए। आपने उलमा से ये बात सुनी हुई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि इसने सुन के पता क्या कहा था, अल्लाह की कसम ना मैं इससे कुछ ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा। उठ के जब चलने लगा तो महबूब ने कहा, जिसने जन्नती देखना हो देख ले, जन्नती देखना हो देख ले। अभी अमल की बारी नहीं आई, सिर्फ सोच बदली है, अकीदा लिया है, इरादा बनाया है, यकीन कामिल है, नीयत पे असास रखी है, ऊंटनी को खोला है, सवार होकर चलने लगा है, ऊंटनी बिदकी है, गिरे हैं और मन का टूटा है, गर्दन के टूटने के साथ मौत वाक़ई हो गई है। इतना सा टाइम मिला है मेरे महबूब के साथ सोहबत का, याराने का, तालीम का, तरबियत का। हम अहलुस सुन्नह वल जमाअह अहलुल हदीस का मौक़िफ़ है। सिद्दीक़ अकबर की लंबी तरीन रिफ़ाक़त, मोहब्बत और सोहबत और इस सहाबी का ये मामूली सा वक़्फ़ा और थोड़ा सा टाइम, ये सब के सब जो है अल्लाह के यहाँ मग़फ़ूर भी हैं, मरहूम भी हैं, जन्नती भी है। रब इनसे राजी है। ए आदम के बेटों और हव्वा की बेटियों, तुम भी इनसे राजी हो जाओ क्योंकि रब इनसे राजी है। जग राजी ना हुआ तो क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़े से मनाजर दिखाना चाहता हूं इनकी तरबियत कैसे हुई थी। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। 22वां पारा घर में जाके खोलिए, जिसे लोग आयत तत्हीर कहते हैं। ये 22वें पारे का पहला पेज और 21वें पारे का आखिरी पेज, इसको जरा पढ़िएगा ईमान से। ये आयात उतरी हैं तो मेरे नबी के घर के लिए, उम्महातुल मोमिनीन के लिए, और जो आयत तत्हीर जिसे कहा जाता है, ये उतरी ही मोमिनों की माओं के लिए हैं और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए हैं।
اور گھروں میں رہنے کا حکم ان کو، دین کی دعوت اور دنیا اور آخرت کے اندر انتخاب اور چوائس کیا لینا ہے کیا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چننے والیاں یہ، اور انہی کو کہا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی حدیث کی تلاوت جاری رکھیے۔ اب اس کے بعد یہ اہل بیت کا ذکر ہے، اور متصل بعد میرے نبی کے یاروں کا، اصحاب کا، مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے۔ اسے آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور، میں یاد کروا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، لوگوں سنو، میرے پیغمبر کے جتنے بھی یار، میرے پیغمبر کے جتنے بھی ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے اصحاب ہیں، صحابیات ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہویں ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ رشتوں میں پروئی ہوئی یہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، ان المسلمین والمسلمات، ان کا پہلا درجہ، پہلا مقام، پہلا رتبہ، پہلی شان، پہلی عزت، پہلی آبرو اور ان کی اساسی ڈگری یہ ہے، ساری دنیا جو مرضی کہے، میرا آسمان بول رہا ہے، عرش بری بول رہا ہے، لوح محفوظ بول رہی ہے، لوگو جبریل امین بول رہا ہے، میری وحی بول رہی ہے، زمین پہ اتر رہی ہے، قلب اطہر پہ نازل ہو رہی ہے، کر میں رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ ان المسلمین والمسلمات، یہ سب کے سب مسلمان اور ان کی گھروں والیاں جو ہے، ان کی عورتیں، ان کی خواتین، میں رب کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمات ہیں۔ حضرات کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب لفظ مسلم بولا جائے، جیسے آپ یہ گلدستہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کئی پھول ہیں، ان پھولوں میں آرٹیفیشل ہے، لیکن جب رب کہے سب جینون، سب اصل، سب حقیقی، سب اساسی، ان المسلمین والمسلمات، 5 پریکٹیکل عملی طور پہ اس جملے نے، اس کلمے نے، ان الفاظ نے میرے نبی کے یاروں میں، میرے اصحاب میں ثابت کر دیے۔ اہل السنہ والجماعہ کا کوئی بزرگ ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جب بھی قرآن کھولے گا، 22واں پارہ کھلے گا، انگلی رکھے گا، زبان ہلے گی، عقیدہ بولے گا، عرش بری کی بات اہل زمین کریں گے۔ ان المسلمین والمسلمات، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری روح زمین کی قبریں ڈھونڈ لو، مزاریں ڈھونڈ لو، چپے چپے پہ چلے جاؤ، پوری کائنات میں ایک بھی ذرہ ایسا گواہ نہیں ملے گا کہ میرے نبی کے یاروں کی جب تربیت ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کسی بھی صحابی نے یا صحابیہ نے اپنی یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے در پہ، قبر پہ، ڈھیری پہ، آستانے پہ یا آشیانے پہ رکھی ہو، ممکن ہی نہیں۔ ان المسلمین، اسلام میں سب سے پہلی چیز، پہلا رکن کلمہ شہادت، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گردنیں کٹ تو گئی، سولی پہ چڑھ تو گئی، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے، لاشوں پہ مسلے ہو گئے، مگر ایک بھی مثال ایسی نہیں ملی کہ گردن جھکائی ہو جب عیسائی کی ہو۔ سیدنا حرام ابن ملحان ہیں، میرے نبی کے تیار کردہ قاری ہیں، آپ کی تربیت میں پلے ہیں، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ یہاں تو کوئی بیوی کے کہنے پہ سر چکا دیتا ہے، کوئی بہو کے کہنے پہ، کوئی ماں کے کہنے پہ، کوئی باپ کے کہنے پہ۔ حضرات نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، 69 لاشیں گرا دیے گئے ہیں، اور پھر میرے نبی کی تربیت میں صوفہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ان المسلمین والمسلمات، جن کی گواہی آسمان سے ملی تھی، کہا حرام ابن ملحان تو ساڑھے یار دا پتر ہے، ایک دفعہ صرف لات منات عزا حبل یا 360 جو کسی دا نام لے کے کہہ دے تیری جے تو تینوں چھڑ دواں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا تھا، ادھر آئے ظالم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، جو تم سے ہوتا ہے کر کے دیکھو۔ یہاں تو ایک اونٹ کے سامنے دوسرا نہر کر دیا جائے، ایک ویڑے کے سامنے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے، ایک بکرے کے سامنے دوسرے پہ تکبیر رکھ دی جائے تو اس کا خون خشک ہونے لگتا ہے، میں مر جاتی ہے 69 لاشیں۔ مگر میرے نبی کے یاروں کا اسلام کیسا ہے، کہا جو کرنا ہے کر، رب سے بے وفائی نہیں، اسے کہتے ہیں صحابی۔
یہ ہوتا ہے یار، ایسی ہے تیاری، لگا تیر، منہ سے کیا نکلا تھا؟ ہے کوئی ماتم، بلکہ بولا تھا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم تم سارے کے سارے ہار گئے، تمہارے 360 ہار گئے، ہمارے 70 لاشیں گر کے بھی ہماری ہار نہیں ہوئی، ہم کعبہ کے اصلی رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں جیت ہماری۔ یہ ہے اسلام۔ ان المسلمین والمسلمات، ساری دنیا مل کے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کرے، درود پڑے، انگوٹھے چومے، جو مرضی کرتی پھرے، دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن دعوے پہ دلیل 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی نے میرے محبوب سے بے وفائی کا نہیں سوچا۔ آسمان کی گواہی۔ ایک مثال لیجئے، مثالیں دے کے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، عقل مند کے لیے اشارہ ہے، بات سمجھ آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو چھوڑ جائیے گا۔ یہ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ چڑھانے سے پہلے یاروں نے پھر سمجھایا ہے کہ یار دیکھ تیرے ساتھ تعلق ہے، یارانہ ہے، تیرے خاندان اور فیملی کے ساتھ بھی ہماری جان پہچان ہے، کدھر جا رہا ہے، کس کی خاطر سولی پہ چڑھ رہا ہے؟ ایک کام کر، سولی پہ چڑھنے سے پہلے سن، تیری گردن کا منکا ٹوٹے گا، گردن لمبی ہو جائے گی، دھڑ کا وزن پڑے گا، جب رسہ ڈلے گا چہرے کا رنگ کالا ہو جائے گا، آنکھیں باہر نکل آئیں گی، اور معلوم نہیں کدھر گرے گا، کیا بنے گا، تیرا پرندے نوچ جائیں گے۔ ایک کام کر، چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دے کہ کاش میری جگہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، محمد رسول اللہ کہنا بڑا ایزی ہے، مگر جب حالات میں پھنسے ہوں تو میں نے لوگوں کو دیکھا، چھوٹی سی آزمائش آئی، داڑھی مڑوا دی، چھوٹا سا مسئلہ بنا، کلمہ چھوڑ دیا، معمولی سی پرابلم آئی، نماز چھوڑ دی، معمولی سی بات بنی، دین چھوڑ دیا، رنگ نسل شکل جو ہے معاملات میں آئے آڑے، انہوں نے دین کلمہ نبی کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، کہا سنو، کہا اے لوگو، تم کہتے ہو کہ میری جگہ میرے محبوب ہوتے، کلمہ پڑھنے کے بعد میری جفا کہتے ہو، سنو میری وفا، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے پیغمبر کو کانٹا بھی چبھے۔ میری جگہ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ یہ میں پریکٹیکل دکھا رہا ہوں، یہ سولی کے پھندے پہ دکھا رہا ہوں، یہ جناب خبیب ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، سنو، لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی، مارو، سولی پہ چڑھاؤ، گردن ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، آنکھیں باہر آتی ہیں تو آئیں، رنگ کالا ہوتا ہے تو ہو، میں دائیں گروں یا بائیں یا منہ گروں، میں کس کروٹ گرتا ہوں، اگر پیغمبر کی وفا پہ اور کلمہ توحید میں موت آتی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری موت کے بعد میرے وجود کی حالت کیا ہوگی۔ یہ تھی وفا ان المسلمین والمسلمات۔ یہ کون تھے؟ اصحاب۔ آج دودھ پینے والا مجنو بولے بڑا آسان ہے، لیکن انہوں نے پریکٹیکل کے ذریعے، عمل کے ذریعے سب کچھ کر کے دکھایا۔ ان المسلمین والمسلمات۔ دوسری چیز اس جملے میں ہے نماز۔ نماز، یزمان والوں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر بندہ اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے نبی کے یار نماز صرف ویسے پڑھتے تھے جیسے محبوب پڑھتے تھے۔ کتب احادیث میں سارے مدارس کے اندر یہ روایت موجود۔ کچھ لوگ دین پڑھنے کے لیے آئے، صرف 18 دن پڑھا، اور میرے محبوب کو کہنے لگے کہ آقا ہم نے واپس جانا ہے، گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، ہم ایک سیمیسٹر چھوڑ دینا تو یونیورسٹی ڈگری نہیں دیتی، تیرے کریڈٹ آرٹ پورے نہیں ہیں، تیرا یہ پورا نہیں، تو نے پڑھا نہیں ہے، تیرا جو ہے وہ فلاں چیز رہ گئی ہے، فلاں سبجیکٹ نہیں پڑھا، ڈگری نہیں ملے گی، سند نہیں ملے گی، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، 100 چکر لگتے ہیں، عمر بیت جاتی ہے، نہیں ماننے کو تیار ہوتے، صرف 18 دن پڑھا۔ پڑھانے پر اعتماد اور معلم ہو تو ایسے استاذ ہو تو ایسے دل سے دل جلائے، اور بٹھایا اور کہا کہ سنو، چلے جاؤ، تمہیں چھٹی ہے، ڈگری مل رہی ہے، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم جو میں
جہاں بھی جاؤ اپنے علاقے میں میرے محبوب نے موٹی موٹی 2-4 نصیحتیں کی، ان میں سے مشہور زمانہ یہ نصیحت تھی، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد عورت ہوتا ہی وہ ہے جس کی نماز وہ کون سی؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اپنے اپنے علاقے میں جا کے خود کو امام بنا کے اپنی اپنی جو ہے امامت چلا کے اپنے اپنے طریقے اور انداز نہیں، بلکہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور انہوں نے ویسے پڑھ کے دکھائی، اور الحمدللہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، وہ میرے پیغمبر کی نماز کا پریکٹیکل، وہ قیام و رکوع، وہ سب کچھ میرے اصحاب کا کل بھی وہ تھا اور آج بھی وہ ہے۔ ایک مثال یہاں بھی دینا چاہتا ہوں، میرے محبوب پہ آسمان سے وحی میں نیت تو اتری، انما الاعمال بالنیات، صحیح البخاری کی پہلی حدیث، نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس نیت کا پریکٹیکل میرے آقا نے کیسے کیا؟ عمرہ ہے تو لفظ ملے لبیک اللہم عمرہ، حج کے لیے گئے تو لبیک اللہم حجن، ملے ہمیں جملے، آپ نے حج قران کیا، لبیک اللہم عمرۃ و حجا، لفظ ملے، جہاں جو ملا ہم نے بولا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ نے ان المسلمین والمسلمات نے 8 ذوالحجہ کو ظہر پڑھی ہے، کہاں؟ مینا میں، عصر پڑھی ہے مینا میں، مغرب پڑھی ہے 9 ذوالحجہ کی رات ہے مینا میں، عشاء پڑھی ہے مینا میں، فجر پڑھی ہے مینا میں، ظہر اثر جو ہے وہ 9 تاریخ کی آپ کے ساتھ عرفات سے پہلے وادی نمرہ میں پڑھی حضرات، پھر جو ہے مغرب اور عشاء میرے محبوب کے ساتھ مزدلفہ میں پڑھی، فجر بھی 10 کی مزدلفہ میں پڑھی، اس کے بعد باقی نمازیں بھی، یہ 1.25 لاکھ صحابہ پڑھتے رہے۔ کسی ایک بھی صحابی نے میرے محبوب سے یہ لفظ نقل نہیں کیے کہ میں رکعتین 3 رکعات یا 4 رکعات میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر رہا ہوں 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ باتیں کر کے منہ طرف قبلہ شریف کے، ایسے جملے کسی ایک بھی صحابی نے، کسی ایک بھی صحابیہ نے نقل نہیں کیے۔ اللہ کا شکر ہے یہ الفاظ اور یہ جملے میرے پیغمبر کے کسی بھی صحابی نے کانوں سے سنے نہیں، جب سنے نہیں، منہ سے بیان نہیں کیے، ادا نہیں کیے، فجریں ہوتی رہی، زوریں ہوتی رہی، عصر مغرب عشاء ہوتی رہی، مگر ان لفظوں سے کسی بھی صحابی نے نیت نہیں کری۔ صحابہ سے تابعین نے نہیں سنا، انہوں نے نہیں کری ہے، تابعین سے تبع تابعین نے نہیں سنا، ان سے بھی کسی صحیح سند کے ساتھ یہ جملے نہیں ملے ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ اگر کہیں یہ جملے ملیں تو مجھے خبر دیجئے گا، ائمہ اربعہ سے ہی مل جائیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے کتاب و سنت کے ساتھ دلیل ہے ہماری، وہ خود بھی کتاب و سنت کو دلیل ماننے والے، کسی ایک امام ائمہ اربعہ میں سے جو مروجہ الفاظ یزمان میں بہاولپور میں ادا کیے جاتے ہیں مل جائیں تو لے آنا، ہم اگلی نماز سے شروع کر دیں، حالانکہ ہمارے پاس دلیل کتاب و سنت نہیں مل سکے، کئی سال بیت گئے۔ ایک میرے بھائی کو اللہ جزا دے، اس نے بات اور واضح کر دی، پچھلے دنوں ایک کلپ تیار کروایا امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کہتے تھے، لیکن افسوس دعویٰ کیا تھا، بات کیا تھی کہ جن لفظوں سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نیت کرتے ہو وہ لفظ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل سے ہی ثابت کر دیتے، نہیں ثابت ہو سکے۔ ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوئیں، لیکن ہم زیادہ دائیں بائیں نہیں گھوما کرتے، مجھے اپنے موضوع پہ رہ کے بات کرنی ہے کہ میرے نبی کے یاروں کا پیار، ان کی نماز، ان کی نیت، ان کے قیام، ان کے رکوع، ان کے سجود، ان کے تشہد، ان کی ایک ایک
ایک ہلنے والی یہ انگلی کی ادا جیسے میرے پیغمبر کی تھی، رب نے اسے تسلیم کیا ہے ان المسلمین والمسلمات، ویسے ان ہستیوں کی ان اداؤں کو بھی رب نے اسی آیت میں پرو کر دیا۔ تیسری چیز اسلام میں زکوٰۃ ہے۔ ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا روئے زمین پہ ڈھونڈیے جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہو۔ چوتھی چیز اسلام میں روزہ۔ ان اصحاب کی مثال ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو رات بڑی ہے، جانتا ہوں کہ ٹائم 12 کے بعد اوپر جا چکا ہے، 1 سے بھی اوپر جا چکا ہے، آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن دوستوں کی ترتیب تھی، انہوں نے ٹائم اسی وقت رکھا۔ میں بہت کچھ آج کہنا چاہتا تھا کہ کچھ لے کے جاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، تربیت اور نصاب میں شامل کرو، انہیں پتا ہو میرے نبی کے یار گالیوں کے مستحق ہیں یا وہ سلام عقیدت کے، محبتوں کے، پیار کے، عظمت کے اور عزت اور آبرو اور ناموس کے، اس کے لائق ہیں۔ لوگوں سنیے، آج ہر بندہ جدھر روزہ دا نام سن کے پیتا پانی ہو جاندہ، تسی پھر دیو زیادہ تر دیندار لوگاں نال انہاں مجلساں چ شاید جلسے اچھے، میری رات دینداروں کے ساتھ اور دن دنیا داروں کے ساتھ گزرتی ہے۔ جدو نام لئی دا نا روزے دا، میرے پورے کلب میں دوستانوں کیا پاجی روزہ، میرے گردیاں دا مسئلہ ہے۔ دوسرا میں 5 منٹ نہیں میرے بول سک جاندے ہیں، یار میرے کو لیکچر نہیں تھے ہوندا، میرا مسئلہ ہے۔ تو اتنی جلدی گھبرا گیا، تجھے ذرا ملاقات کرواؤں۔ ان المسلمین والمسلمات، کن کے خلاف بول رہا ہے؟ جس نے آج کبھی روزہ رکھ کے نہیں دیکھا۔ یہ میرے بھائیوں وہ جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ آپ کو دکھائے، مکہ جاؤ، حجاز میں جاؤ، مکہ سے آگے 30 کلومیٹر اس ستھان پہ آئیے، اس مقام پہ ذرا دائیں بائیں پتھروں کو دیکھیے، سورج کی دھوپ میں بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کے پگھل کے کھنگر بن کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے روڑے، اور جو ہے وہ کیفیت ہو گئی ان کی کہ ہررا جو منظر ہے کنکریوں کا وہ دے رہا ہے۔ اور یہ صحافہ وہاں ہیں جہاں ٹمپریچر کی نوٹ کرنے والے آلے، اللہ اکبر، وہ بھی جواب دیتے ہیں، مگر یہاں روزہ رکھ کے ہیں، روزہ رکھ کے سفر لمبا ہے، کہاں مدینے سے چلیں، آگے مکہ ہے، 420 کلومیٹر کا آج موٹر وے کا راستہ ہے، وہ پیدل مگر رمضان اور روزہ رکھا ہوا، شدید ترین دن۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دودھ کو ابالنا تو آگ نہیں جلاتے، مگے چ دودھ لے کے نا مٹکے وچ ایک پتھر رکھ دو تو دودھ ابل جاتا ہے۔ یہ دن تھا، اصحاب نے روزے رکھے ہوئے، میرے محبوب نے اعلان کروا دیا، ہم سفر میں جو بے ہوشیاں ہو رہی ہیں، جو حالت ہو رہی ہے، روزہ افطار کر دیا جائے۔ ہوندے اسی تے چھالا مار کے سب تو پہلے پانی پینا سے، لیکن ادھر کوئی روزہ نہیں کھول رہا، کوئی روزہ نہیں کھول رہا۔ محبوب کو دیکھیے، تھوڑا سا دن رہ گیا ہے، جہاں اتنا گزر گیا یہ بھی گزر جائے گا، گرمی ہے تو کیا ہوا، یہ شیر دل نوجوان ان المسلمین والمسلمات، یہ ٹائٹل اور اعزاز کو دیکھیے، میرے پیغمبر نے جب تک خود پانی منگوا کے نہیں پیا، ان لوگوں نے روزہ نہیں کھولا۔ یہ ہیں اصحاب، یہ ہیں یاریاں۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ اور رمضان میں سگریٹ لگا کے، بھنگ چرس پی کر کے پھر وہ بولے ان کے خلاف، تو پھر سبحان اللہ ہی کہنا بنتی ہے، دعائی بنتی ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون ان المسلمین والمسلمات میں لوگوں۔ 5ویں چیز ہے حج۔ تو جڈا مرضی پیڑا بندہ جا کے حج کر آوے نا، سارے گلاں چھار پا کے مبارکہ دیندے نے، حاجی صاحب اللہ نے تو انہوں نے نویں سر پھر بچے آنگوں بے گناہ کر کے واپس بھیجے ہے۔ تے کیا بات ہے، کوئی متھا چومدا ہے، کوئی منہ چومدا ہے، کوئی ہاتھ چومدا ہے، کوئی کچھ کوئی گلے لگتا ہے کہ یار اے حجر اسود نو چوم کے آیا ہے، یہ جو ہے حتیم کے گرد گھوم کے آیا ہے، طواف کر کے آیا ہے، صفا مروہ کی سعی کر کے آیا ہے۔ لوگ ساری زندگی نام ڈال دیتے ہیں حاجی صاحب، اصل نہ ہی لوگ ہی بھول جاندے ہیں۔ تے اے بیچارے دی حالت کی ہے حج کر کے، بابا جی نے کہا ہے کہ حج بھی کیتی جاندہ ہے تے لہو بھی پیتی جاندہ ہے، حج بھی کیتی جاندہ ہے تے لہو بھی پیتی جاندہ ہے۔ میرے شہر سے ایک حاجی صاحب حج تے جان لگے،
تے نال ہی سامنے کریانے والا سی تے انہیں جاندیاں جاندیاں نے کہا حاجی صاحب اینے پیسے پورا ٹبر چلے ہو یار میرا تھوڑا جہا آدھار ہے وہ بھی لا جو. کہنے لگے مر نہیں چلے واپس مڑنا ہے نس نہیں چلے آ لین دے تیرا آدھار بھی لا دیں گے. خیر چپ کر گیا. واپسی پہ جب آئے نا لاہور ایئرپورٹ سے وہاں سے بس اور گاڑی میں تو سامنے خالی میدان تھا وہاں رکا. حاجی صاحب اتر کے سب سے پہلے کریانے والی دکان پہ السلام علیکم وعلیکم السلام. حاجی صاحب گلے لگو پیار محبت کھاتا کاٹ. بڑا خوش کریانے والا یار سنیا سی بندہ حج کرے تے واقعی دل بدل جاندے نے. اللہ نے کیسا دل بدلیا. جاندیا میں منگن ڈیا سا تے نہیں سی دین ڈے آدھے ہالے دعا سلام بہور کم بھی کوئی نہیں کیتا. کھاتا کٹ کہن لگے جائی صاحب جاؤ آرام کرو چاہ پانی پی کے ریسٹ کر کے کوئی نہیں کر لیں گے بھی. اور تو کھاتا کٹ انہیں کھول کے تگے رکھیا. پینسل کتے ہی ایلو جی کہندا ایلا پینسل پھاڑے تو میرے نام دے اگے نا حاجی لکھ دے. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. اوے دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو. دل دے پاک پوتر حجرے کیوں بھری پلیتی جاندے ہو. نفساں تے چھری تے پھیری نہ تمبے کیتی جاندے ہو. اوے کاکا مال یتیماں دا بج بج مسیتی جاندے ہو. کچھ مینوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو. پھر بھی کہنے ہیں جی حاجی صاحب بلے بلے کیا بات ہے جی مکے مدینے تو آیا. وہ سونےوں پتا کر ان المسلمین والمسلمات جنہاں نے میرے سونے دے نال لبیک اللہم لبیک آکھیا سی تے جنہاں نے کھلو کہ اللہم اشہد 1.25 لاکھ صحابہ نے انگلیاں اٹھا کے گواہی دی تھی. اور پھر مصطفیٰ نے کہا تھا عرش بری کے مالک گواہ بن جائے اہل زمین کی گواہی پہ. جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے نبھا دیا. جو میں نے سکھانا تھا وہ میں نے سکھا دیا ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. میرے نبی کے سارے صحابہ اور صحابیات کا پہلا ٹائٹل جو آسمان سے اترا ہے وہ اسلام کے 5 ارکان کی تصدیق من جانب اللہ ہے. اتنے کوئی بے روزگار مننے تو پاوے نہ مننے بے نماز جو مرضی بولے اسی سن لینا تے من لینا ہے. جنہیں کدی عمرہ حج کر کے نہیں ویکھیا استنجا نہیں کر کے ویکھیا جنہیں کدی منہ دے وچ لاچی بھی نہیں رکھ کے ویکھی بدبودار چیزاں جو گزارا ہون ڈیا ہے وہ بھی اٹھ کے جدوں بولدا ہے تے اسی کہنے ہیں جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے. پر نہیں تیرے نبی کے یاروں کے بارے میں رحمان کا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور آج تیرے جہان کا انسان کچھ اور کہہ رہا ہے. تو فرق کر تو کس کے ساتھ. دوسری گواہی والمومنین والمومنات حافظان آیت یاد ہے. مزہ تو تاں ہے نا کہ انگلیاں دی پوریاں تے لکھ لو ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. یہ لفظ بول کے نا اللہ نے 6 گواہیاں انہاں دیاں دے دیتی ہیں. کون سی؟ جب بھی مشکل آئی کوئی صحابی نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہی نہیں. انتو من باللہ وملائکتہ ان کے بھی کندھوں پہ کرامن کاتبین تیرے میرے کندھوں پہ بھی کرامن کاتبین. کسی بھی صحابی نے اپنی ڈائری غلط نہیں لکھوائی. چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی چھوٹی سی بھی تب بھی محبوب کے پاس آ کے اصلاح کروا لی. آپ بڑے بڑے کام کر کے بھی کہنے کو نہیں یار ادھا تو چل رہی ہے نہیں. آؤ مثال اس پر ہی مجلس سے بیٹھے مسلمان ہی بیٹھے ہیں تسی بھی بیٹھے ہو میں بھی بیٹھا ہوں. ایمان نال شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. اگر میں کہاں نا کہ کوئی بندہ ہاتھ چوک کے دسے بھی جنہیں زندگی چ کدی گال نہیں کڈی میرے خیال ہاتھ اٹھن دے قابل نہیں. میرے نبی کے پاس ایک یار آئے والمومنین والمومنات کی مثال لیجئے. کہ محبوب مجھے کوئی درس کوئی لیکچر دیجئے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو درس دوں گا. آپ نے کہا لا تسبن احدا کسی کو کبھی گالی نہیں دینی. اس صحابی کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے پوری زندگی مرتے دم تلک اس صحابی نے نبی کے یار نے اس مدرسے سے تیار ہوئے پڑے ہوئے نے. پھر انسان کو گالی دینا تو درکنار اس نے کبھی کسی اونٹ بکری یا کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ایمان ہو تو ایسا پیار ہو تو ایسا صحبت ہو تو ایسی وقار ہو تو ایسا معیار ہو تو ایسا
ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے, انہیں کرامن کاتبین ملائکہ کا پتا. حضرات ایمان کی تیسری شک کیا ہے؟ وہ کتب ہی. جیڑا بندہ آج قرآن مجید نو سمجھ کے پڑھ کے آیا ہے, جی میں کہاں ہاتھ چکو تو میرے خیال بھی تھوڑے جہی ہونے نے. یہ وہ لوگ تھے جو میرے نبی کے دیے ہوئے نصاب کو, قرآن کو توجہ سے سنتے بھی تھے, سمجھتے بھی تھے, دل میں جگہ دیتے تھے, دماغ میں جگہ دیتے تھے, پھر اس کو جا کے لکھ لیتے تھے. لکھ کے جو ہے وہ اس کو ٹھکری پہ یا کسی جو ہے وہ پتھر پہ یا کسی لکھنے والی جو اس وقت چیزیں میسر تھی پھر ان کو گھڑے میں ڈال دیتے تھے. اور دنیا کہہ رہی تھی یہ گھڑے چپائیاں یا ٹھکریاں کل نو کی کرن گیاں, لیکن دنیا نے دیکھا کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی, مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا. وہ فارس وہ روم ان کی تہذیبیں کہاں گئی, وہ مدینے اور مکے کی کچے گھڑے کی تہذیب نے پوری دنیا میں آج آپ کو یہاں بھی اس ڈیرے پہ بھی دکھا دیا کہ وہ تہذیب زندہ ہے, وہ قائم ہے, وہ دائم ہے. نصاب قرآن ہے اور وہ رسول ہی جو پیغمبر نے کہہ دیا وہ حرف اخیر ہے, حدیث پر یقین ہے, قول مصطفیٰ فائنل ہے, اس کے بعد کوئی رشتہ عزیز نہیں ہے. یہ سیدنا ابن عمر ہے, محبوب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, اصل مسجد نبوی کے پاس لائے ہیں. سامنے والی جو بقیع کی والی دیوار ہے نا, اس کے پاس کھڑے ہو کے 3 گیٹ ہیں. پہلا ہے باب بقیع, دوسرا ہے باب جبریل اور تیسرا ہے باب نساء. آج بھی اس کا یہی نام ہے. آقا نے وہاں کھڑے ہو کے نا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابن عمر تیرا کیا مشورہ ہے اگر ہم یہ والا دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں؟ مشورہ, حکم نہیں دیا, کیا خیال ہے, کیا رائے ہے؟ نے کہا جی آپ کا حکم. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی پھر جتنی مرضی کو مجبوری تھی اس دروازے میں قدم نہیں رکھا, کیونکہ محبوب نے کہا یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہے. میں مرد ہوں, میرا یہاں قدم رکھنا بنتا نہیں ہے. اے امت کے جوان, میرے نبی کے یار, یہ تلامذہ, یہ شاگرد, یہ صوفہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے, اس استاذ کے پڑھائے اور سکھائے ہوئے, آج تو اور میں بھی جوانی رکھتے ہیں. کھلن والے نے سکول کالج تے ماشاءاللہ موٹر سائیکلاں تے بائکاں تے ہیوی بائکاں تے گڈیاں تے اج دے نوجوان دیاں ریساں تے ماشاءاللہ اپنی جدوں پیچھے بیٹھی ہوندی ہے, میں ایڈا شریف بندہ کوئی نہیں ویکھیا پورے ہی اسمان چ. اپنی بہن پیچھے بیٹھی ہو, بیٹی بیٹھی ہو, ریس ہاتھ تے ڈھلے جے تے بڑا پولا جا تے سائڈ تے ہو کے تے جے کتے سلام لے بھی لئیے نا, اشارہ بھی کر لئیے تے انہیں جواب پھر بھی نہیں دینا. تو بیٹی نو لا کے یا بہن نو لا کے جدو گڈی گھماوندا نا ذرا پیراں تے, ادوں ویکھن والا ہوندا تے پیچھے لکھیا ہوندا. سمجھ گئے ہو نا؟ لیکن ادھر ساری زندگی اس دروازے میں قدم بھی نہیں رکھا. چوکوں پہ کھڑے ہو کے, چراہوں پہ کھڑے ہو کے, گیٹوں پہ کھڑے ہو کے, اور شادی شدہ عورتیں آگے موٹر سائیکل پہ, 2 بچے بیٹھے, پیچھے باپ بیٹھا, پھر بیچ میں بچہ, پھر بیوی کی جو ہے وہ گود میں بچہ, پھر پیچھو ریساں دے دے کے لتاں والے پاسوں لگا کے جب تک گھر نہ چھڈ گیا ڈیوٹی پوری نہیں ہوندی. پورے صحابہ سن. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, میرے نبی نے جو حدیث بیان کر دی, اتنا سنبھالا کہ آج پوری دنیا میں وہ ذخیرہ حدیث, اگر اس کی سند میں سے صحابی نکال دے تو حدیث نہیں رہتی, قرآن نہیں رہتا. سند ہے یہ صحابہ, ایمان کی سند, اسلام کی سند. میں آیا بڑے تگڑے سفیدے نا تہاڈی نہر تے, چنگے موٹے ماشاءاللہ, رج پانی پیندے کہندے ہو نا بھائی نہر دا فیض دسن بھی ڈیا دسدا نا. سویرے اداں کریا جے سارے جانے رل کے انہاں دی تھلوں نا صرف جڑاں لا دیا, جڑاں کڈوا دو, پھر میں ویکھاں کداں کھلاندے نے. وہ جس بھی دین کے عمل میں سے صحابی کو فارغ کرے گا نا, اللہ کی قسم تیرے اس عمل کی سند فارغ, درخت فارغ, تنا فارغ, شاخیں فارغ, پھل فارغ, پھول فارغ, نتیجہ فارغ. یہ بنیاد ہے, یہ اساس ہے. قرآن اترا مصطفیٰ کے دل پہ تھا, پڑھا زبان مصطفیٰ نے تھا. اسلام اور ایمان کے یہ 5 اور 6 11 رکن
اس کو یاد صحابہ نے کیا تھا، لکھا صحابہ نے تھا، کتابت انہوں نے کی تھی، عملی پریکٹیکلی زندگی میں لا کر کے پیش انہوں نے کیا تھا۔ وَكُتُبِهِ وَالرُّسُلِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کسے مولوی نو کہے کہ ویکھیا جے کسے ذاکر نو تھوڑا جہا نا پیار نہ لے میں صادقے انہوں انہاں کی کہا جے یار تینوں قبر یاد نہیں، تینوں موت نہیں آنی، کی بولنا اللہ دی قسم تو انہوں برابر کر کے نہ رکھ دے تو مینوں کیا جائے تے ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، روم بھی گھبرا رہا ہے، فارس بھی کانپ رہا ہے، ان کی جینون ٹانگیں کانپتی تھی، جینون ٹانگیں۔ تے پتہ انگوٹھی تے کی لکھیا سی امیر المومنین نے، امیر المومنین نے کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تیرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تے ایک اور گل ہے، لیکن موت ورگا خاموش نصیحت کرن والا تے واز کرن والا کوئی اور خطیب پیدا نہیں ہونا۔ موت تو وڈا خطیب کو نہیں، مرنا تو نہیں ہے، موت نو نہ بھولی حضرات۔ موت یاد تھی تو بازو کا سرارہ بنا کے ہرے پہ لیٹتے تھے۔ کیا مدینے میں گھوڑے نہیں تھے؟ کیا شاہ سوار نہیں تھے؟ کیا نیزہ بردار نہیں تھے؟ کیا تیر و تلوار والے نہیں تھے؟ کیا اس وقت پتنگ نہیں تھے؟ کیا اس وقت جو ہے وہ میانے نہیں تھی؟ سب کچھ میسر تھا، جانثار بھی تھے، مگر کسی کا پیرا نہیں، کسی کا گھیرا نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ عدل فنمت یا عمر، ایمان کے ساتھ عدل کر کے دکھایا ہے۔ اکیلا بھی لیٹا ہوتا تھا تو ڈر کوئی نہیں ہے، مگر پوری دنیا کی کام پہ ٹانگ رہی ہوتی۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن کبھی پڑھا تو نے؟ اسی تو پہلا سپارہ پڑھ کے تھک جائے گا، بھائی میں تے کون پہنچے 2022 چلو 22واں پارہ ہی پڑھ لو، مٹو ہی پڑھ لو، ادھے تو ود مک چلے ہیں۔ اس تو اگے تیسرا ٹائٹل اللہ نے دیتا ہے جی، میں بولوں تو شاید تسی کہو کہ اپنے کو پڑھی جاندہ کوئی ایسی علاقے دا حافظ ابرا تیسرا ٹائٹل پڑھے ہاں ذرا ہے کوئی لاگے پڑھے تورت نہیں گئے والکانتین والکانتات، کانت کانت کنوت کنوت کنوت، تو ایدہ ہاتھ چکے کنوت چھے نازلہ چھے تو دنیا دیکھ کے ٹوری جاندی کہے یار کدھا مٹ کے رب کو دعا منگنڈیا ہے، اللہ جو منگنڈیا انہوں دے چھائے، انہوں دے چھائے۔ لیکن جن کے بارے میں رب کہے والکانتین والکانتات، نظریں جھکی ہوئی، دل جھکے ہوئے، پیشانیاں جھکی ہوئی، مٹے مٹے سے پوری پوری ریاض مسلوں پہ ہیں، دن گھوڑوں کی پیٹھ پہ ہیں، رات مسلوں پہ ہیں اور کانپ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ فرض پڑھ رہے ہیں، یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن جب فجر ہوتی ہے اکڑ کے نہیں کہتے اسی راتی تہجد پڑھنے ہیں وبالاسحار ہم یستغفرون، سویرے پھر بلی پاپ کرنے ہوندے مولا جو راتی چپکے چپکے تینوں خاموشی دے نال پیش کیتا ہے نا، مولا انہوں قبول کر لئی، منہ تے ماری نہ وبالاسحار ہم یستغفرون۔ تھوڑی سی نیکی کر کے اکڑتا ہے، اے میں متھے تے بنایا ہی محرابات عشق دول کوئی نہ، تھوڑی سی لٹے بڑھ گئی تو تب بھی عاشق، تھوڑے سے بال بڑھ گئے تو تب بھی عاشق، تھوڑی سی وضع قدہ ویسی بنا لی، ٹیٹو بنوا لیے تو بھی عاشق، لیکن ان کی عاشقیاں تو نے بیان کری ضرور ہیں، لیکن آپ کبھی پڑھ کے دیکھ، محبتیں کر کے دیکھ، عزتیں دے، والکانتین والکانتات، ان میں عاجزی کو دیکھ، انکساری کو دیکھ، محبتوں کو دیکھ، پیار کو دیکھ، نبی کے ساتھ تصور اور محبت کو دیکھ، میرے پیغمبر کی آرڈر کو دیکھ، تیرے نبی نے کتنے آرڈر کیے، واف اللہا ارخ اللہا ارج اللہا غفر اللہا کفر اللہا، وہ لوگوں داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو، لیکن تو نے میں نے میری بیگم غصے ہو سے میری شادی نہیں ہونی۔ والکانتین والکانتات، تیرے پیغمبر نے جو ایک دفعہ بول دیا نا، دودھ دا پیالہ ہلے آیا نہیں سی تے بھوک بڑی ستاؤن ڈئی سی تے بڑے چک کے آئے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہے، اچھا یار بہ جا، اسی بھی ہوئے ہی ہیں، دودھ کا پیالہ آیا، کہا جننے طالب علم بیٹھے نا سارے انہوں ساتھ لو، لگے نا مولوی دا کھانا، تو مولانا کہن یار جلسے چ جننے بندے بیٹھے نا 2 منٹ جلسہ روک کے انہوں ساتھ لو، تے پھر ورتاوے نو کہن بھی پہلے انہاں نو کواؤ تے پھر ورتاوے نو تے اینڈ تے مولوی صاحب کھان، میں اج تک نہیں سنیا، تسی ویکھیا نہیں ہونا میں سنیا، لیکن ادھر کیا ہے والکانتین والکانتات، یوں ہاتھ اٹھا لینا، نظریں جھکا لینا اور بات ہے،
جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے، پیغمبر کے قول کی شرم، حدیث کی شرم، آپ کے آرڈر کی شرم، کہا بلا لو سب کو، بلا لیا گیا، جتنے مرضی بھوکے پیاسے تھے لیا کے دی دیگ چاڑ تے گھر چ برتا تے بڑے جوائی نو با جے گھر چ نہ کہے اپنی بیگم نو اپلیے بڑا سارا ہاٹ پاٹ دو چار ڈونگے چک کے لیا تے ماسڑ نے تے پھر اپنا حساب رکھنا، آپ بھارت پہلے انہوں نے صندوقاں پیچھے رکھ کے بعد جیسے بھی کچھ کھانا، پتہ نہیں انہیں کنے کے ساتھ لایا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن بلائے گئے، کہا پلاؤ ساقی القوم آخرہم، نبی کا آرڈر، نبی کی حدیث، نبی کا فرمان، نبی کا قول، اس کی حیات چھپی ہوئی نظریں، پی اللہ پکڑا ہے، پلانا شروع کر دیا ہے، سب نے پیا ہے، جی بھر کے پیا ہے، پھر کہا پیجئے خود، ساقی پینے لگا ہے، پینے کے بعد پھر میرے مصطفیٰ نے پیالے کو لے کے پیا ہے۔ یہ سنا کہ نہیں سنا؟ بابا جی سمسام جدو ینگ نوجوان سی نا، علی بابا نہیں سی ہویا، انڈیا پاکستان کٹھے سی تے جلسہ ہونڈیا سی، ہندو سکھ سارے بیٹھے مسلمان، جدو اے والی حدیث نظم چ پیش کیتی نا تے وچوں ایک اٹھ پیا، جی میں کئی ساتھی سوال لکھ دندے، گل سمجھ نہیں آئی ہوندی، خطیب نو پوچھ لیندے نے تے گل نہ پے جا کرو، جواب دئیدا ہوندا، دسیدا ہوندا، نہیں ہوندا تے صاف کہہ دو بھئی جواب نہیں ہوندا، اللہ بہتر جاندا۔ امام مالک تو اسی وڈے تے نہیں، کتھوں ٹریا سی 40 سوال لے کے اندلس تو تے 36 سوالاں دے جواب چ کیا میں نہیں جاندا۔ اللہ اکبر، کہا یہ جو کہانی سنائی، یہ واقعہ سنایا، یہ داستان ہے یا حقیقت میں تمہارا پیر ایسا تھا، نبی ایسا تھا کہ پہلے مریدوں کو پلاتا تھا پھر خود پیتا تھا؟ تو اٹھے گھر بھی جھوٹ میٹھے بڑے بھرا دا جھوٹا چھوٹا نہیں، چھوٹے دا بڑا نہیں، بھائی دا بھین نہیں، بھین دا بھائی نہیں، اکثر تھاواں تے چلدا ہے۔ تے او شودر پوچھیا کون ہے؟ کیا ہندو شودر؟ کہا یار وہ دستیاں ہی بڑیاں سی، تو کلمہ ایک دفعہ پڑھ کے پانی پی، تیرا جھوٹا ہی تے سمسام نہ پیویں تے پھر آکھی۔ پانی منگوایا گیا، گلاس لایا گیا، اس تک پہنچایا گیا، کلمہ اس نے پڑھا اور کلمہ پڑھ کے پانی پیا، آدھا گلاس واپس جو ہے عوام سے چلتا ہوا سٹیج پہ پہنچا، ابھی منہ کو گلاس سمسام نے لگایا نہیں تھا کہ 300 سے زیادہ مجلس کے شودر اور ہندو کلمہ پڑھ اٹھے تھے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، والکان دین والکان تار، یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ قنوت قنوت قنوت، ساری دنیا قنوت کرتی ہے، آل بیت سے سارے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں قسمن سودا نہیں بیچتا، نہ حلفن کچھ کہنا چاہتا ہوں، چیک کر لو، چیک کر لو، کر سکتے ہو کہ نہیں؟ میں جدو پہلی دفعہ گیا نا فیصل آباد جامع سلفیہ لی، من ٹھار تے بیٹھا 32 روپے کرایہ سی آمن پور، تے ایک نا بندہ چڑھے آتے کہندا ہے لو بھی بوئے باریاں بند کر لو، اسی پریشان ہو گئے، گرمی دا موسم سی، بوئے باریاں، کہندا بوئے باریاں بند کر، نال ہی کہندا میں چھڈن لگا جے چوچے۔ 12 مثالیں، 13ویں دال، 14واں سوال، دیکھن نو دال کھان نو مرغ لو، 2 بوٹیاں چیک کرو، چیک تھی۔ میں تو زندگی چ پہلی دفعہ کرتی سی، وہ واقعی ایویں آوے بھی جی میں ککڑی کھاننا ہے، مرغی دا سواد، دیکھن نو دال کھان نو مرغ، 2 بوٹیاں لیندے ہیں، کئی لوکاں نے آرڈر لاتا، کولے دا، ٹرے دا، ڈش دا، دیگ دا، جویں جویں سی آرڈر لگے۔ حضرات مان لے کہ یہ دنیا چیک کرتی ہے، آ ذرا دنیا میں چیک کر، ویکھن نو دال کھان نو مرغ، پڑھن نو 5 ثواب نو 50، ہن خمسن و ہن خمسون، سنیا ہوئے گا، سنیا نماز دا معاملہ، یقین کر کے ویکھ، ساری دنیا اہل بیت کو مانتی ہے، مینوں نہیں کوئی بندہ ٹکریا جڑا اہل بیت نو نہ ماندا ہوئے، کلمہ پڑھدا ہوئے، باقی گلاں ہی نے، کہانیاں اپنی جگہ۔ اہل بیت کو ماننا اور ہے، ان کی ماننا اور ہے، انہاں دی مننی اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چھوٹے جے نواسے، 4 سال دی عمر دا کوئی بچہ بیٹھا ہے، جی عمر 4 سال ہو گئی، گھر لبیا جے جا کے دیکھیا جے، یہ حضرت حسن سن تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نا ایداں گود چ بیٹھے تے منہ ادھر سی، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایداں سینے تے ہاتھ رکھے آئے تے سر دے اوتے نا والاں تے منہ رکھ کے خوشبو محسوس کرتے سی جویں بچے دے ہوندی ہے، تے اے خوشبو ہوندی سی ریحانہ تین ورگی، اے ریحانہ پھول جڑی ببر بوٹی نہیں ہوندی، ایتھے کی کہندے ہن ببری،
جامن کلر دے جڑے پھول ہیں یہ ریحان ہے. میرے محبوب نے اپنے اس نواسے کو دعا سکھائی، اور میرے بیٹے اذا فرغت من قراءتک، جب تو فطر کے اندر فاتحہ کے بعد سورت جو ہے وہ پڑھ لے، قرات کر لے، پھر تو نے کیا پڑھنا ہے؟ ساری دنیا دے مولویاں تو بھی سنے ہو جتے اوکھے ہو کے سناؤں گے، ساڈا عام ٹردا پھردا بچہ جوان بوڑھا بابا بھی سنائے گا. میں شروع دے 2 لفظ پڑھنے نے، باقی تانوں انشاءاللہ سناؤں گے. اے جے پیار اہل بیت نال محبت دا، اہل بیت دا ایک فرد ہے. سیدنا حسن نے عمر 4 سال ہے، کسی نے کہا جی اسی یہ دعا نہیں لینی، بچہ چھوٹا سی، عمر تھوڑی سی. اے اعزاز اللہ نے صرف اس نیلی چھت تھلے انہاں لوکاں نوں دتا ہے جنہاں نوں اے پڑھن دی توفیق ہے. اللہم اہدنی فیمن وعافنی وتولنی وبارک لی. پہلا لفظ میں پڑھن دیا، خالی جگہ ہے میں نہیں پورے کرن دیا. ایمان ہے، محبت ہے، اہل بیت نال پیار ہے. 4 سال عمر ہے یا جنی بھی ہے، سونے نے پڑھایا ہے، انہوں نے پڑھیا ہے، پڑھ کے اگے سنایا ہے، قوم تک پہنچیا ہے. سارے نے معذرت کر لی، ہاتھ چک لے، سانو یاد نہیں. جہاں میری کسی بھی مسجد میں کسی کو فطر پڑھتے ہوئے دیکھ، قنوت نازلہ ہو، قنوت فطر ہو، دعا پڑھ رہا ہوگا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، ہوندی ہے کہ نہیں؟ انہوں کہتے ہیں پیار. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی. والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، جنہاں نے زندگی چ کدی جھوٹ دا سوچیا بھی نہیں، نہ او صحابہ تے او صحابیات. باجی کریکٹر سرٹیفکیٹ لین جاندے ہو، مینوں بھی کئی سکولاں نے دیتا ہے، کالجاں نے دیتا ہے، یونیورسٹیاں نے دیتا ہے، تانوں بھی دیتا ہونا ہے. تے آپاں کدی واقعی نہیں جھوٹ بولیا؟ جڑے بندے نے نقل ماری انہیں جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ کی خیال؟ تیرا رب کہے یہ صحابہ سچے، ان کے گھر والیاں سچی، یہ صادقین اور صادقات، صادقین اور صادقات. ٹائٹل کتنے ہو گئے ہیں؟ 4. اس تو اگے کی گئی والصابرین والصابرات. آؤ ذرا صبر بخاؤں. جس کو ساری زندگی کبھی صبر کی توفیق نہیں ہوئی، تھوڑا جا مسئلہ بنیا، گریبان پھاڑ لے، کمیزاں لا لیاں، سینہ کو بھی کر لئی، چہریاں پہ ماریا، ہاں جی جو دل آیا ہو کیتا، جو منہ چاہیا ہو بولیا. مگر صبر دیکھ، صرف چھوٹا سا صبر دکھانے لگاؤں. یہ عہد کا میدان سجائے، 70 لاشیں پڑے ہیں، مدینے میں خبر پہنچی ہے محبوب شہید ہو گئے. وہاں سے چل کر کے میدان میں آئی ہے، پاؤں کے نیچے جو ہے ایک لاش نظر آئی. کہنے والے نے کہا دیکھ تیرا بیٹا ہے. کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، دین اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے. تھوڑا آگے بڑی کسی نے بتایا یہ دیکھ تیرا بھائی ہے. عورت بھائی کی خبر سن کے یزمان میں ہو، بھائی کراچی میں ہو، کراچی تک ریل دے وچ آنسو نہیں سک دے. پائے ہوں گا تو پتر ہے ہوں گا. لیکن کیا کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں؟ آگے بڑی کسی نے بتایا یہ تیرا شوہر ہے. پھر آگے بڑی کسی نے بتایا یہ باپ ہے. رشتوں کے اوپر گزرتی چلی گئی، انا للہ پڑھتی چلی گئی. اور لوگ مرد تو مرد، وہ صابرین و صابرات، یہ صبر کرنے والے صحابہ، یہ صبر کرنے والی ان کی گھر والیاں، بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کی مائیں. قرآن گواہی دے رہا ہے، رحمان خود کہہ رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ ایسے تھے ویسے تھے. آزرا دیکھ کہا مجھے میرے نبی کی خبر دی جائے. آگے بڑی محبوب کا چہرہ دیکھا، اور جب چہرہ دیکھا آپ زندہ ہیں تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل. محبوب یہ جتنی لاشیں، یہ 70 لاشیں، یہ کیے ہوئے مسئلے، یہ خون کی ندیاں، یہ پورا کارزار اور یہ مار کا اظہار میدان جنگ. اللہ کی قسم اس پہ میرا حوصلہ اور صبر ہے کہ میرا مصطفیٰ میری نظروں کے سامنے ہے، کوئی دکھ نہیں رہا. یہ تھا ان کا پیار، یہ تھا ان کا معیار. والخاشعین والخاشعات. اللہ کا چھوٹا سا جھٹکا ملتا تھا نا تو یہ لوگ ڈر جاتے تھے. سانو کنے جھٹکے ملے؟ پتہ جی کنیاں سزاواں اللہ دے چکے ہیں.
یہ پیٹ کی بیماری، طاعون کی بیماری، نمونیا کی بیماری، یہ ہسپتالوں کی ایمرجنسیاں، یہ بڑھتی ہوئی فارمیسیز، یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نفسی اور دیگر نفسیانی بیماریاں جو ہمارے آباء و اجداد نے سنی نہیں تھی، یہ کرونا، یہ وبائیں، یہ سزائیں، یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں، یہ امتحانات، یہ 11-22، یہ 11، یہ 22، یہ بھاگتی دوڑتی گاڑیاں، مت سمجھیے گا کہ آپ کا ملک ترقی کر گیا ہے۔ لوگوں، جن قوم سے رب ناراض ہوتا ہے، پیٹ پکڑ لیتا ہے، معدے جکڑ لیتا ہے، بیماریاں، وبائیں، سزائیں بڑھا دیتا ہے، آج یہ سزائیں ملی، ہم پھر بھی نہیں ڈرے، ہم نہیں ڈرے اور نہ ڈرو۔ ہم نے کہا ڈرنا بھی نہیں، گھبرانا بھی نہیں، لیکن وہ ڈر جاتے تھے، وہ گھبرا جاتے تھے۔ اللہ نے ایک اور انداز میں پکڑا، جس قوم کا میزان خراب ہو جائے، والخاشعین والخاشعات، تیرے نبی کے یاروں نے، نبی کے یاروں نے، سن ذرا توجہ سے سن، خاشعین والخاشعات کا پتہ کیا معنی ہے؟ میں آگے چل کے بھی ذکر کروں گا، لیکن یہاں اشارہ کر دوں، ڈرے ہوئے اتنے تھے، کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی تھی۔ یہ ساڑھے ماشاءاللہ میٹر کہے کہ بابے ہونی حاجی صاحب نے گاز رکھیا، تے گاز تا کہے کہ بھی منڈے نو کہندا باجی نو ذرا چنگی طرح ناپ کے دہیں، تے چنگی طرح دا معنی کی ہے؟ بدھ میٹر نو گاز چ میں بدل دیتا ہے، تے ہن کوئی گیرا ڈیڑھ گیرا نہ اپنے حساب نال کھچ کچھ کے پا کے ایندا اوندا کر کے تو برابر کر دے۔ میٹر کی جگہ گز، میں حالے راتی لاہور سی، دودھ ناپیا جا رہا ہے، لیٹر میں ملتا ہے دودھ، اتنے گڈوی رکھی، گڈوی وہ یہ وزن کی پتہ نہیں، بس اینیاں گڈویاں، گڈویاں نو مار مار کے ساریاں چلیاں اندر نو بڑیاں تاکہ دودھ تھوڑا پوے۔ ہاں میرے دوست، لیٹر کی جگہ لکھا ہوا کتنا ہے اوپر، اتنے لیٹر اندر کتنا چل رہا ہے، معیار میں اور مقدار میں ہر پمپ پہ اوپر لکھا ہوا۔ ہم ضامن ہیں مگر ضامن کوئی نہیں ہے۔ والخاشعین والخاشعات، انہیں رب کا ڈر تھا۔ آج تیرے میرے پیمانے خراب ہوئے، ناپ تول کے پیمانے ترازو خراب ہوئے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، رب نے کہا برباد کر کے رکھ دوں گا، بحرانوں میں لا کے رکھ دوں گا، طوفانوں میں برباد کر دوں گا۔ اللہ اس قوم پہ قحط سالی لے آتے ہیں، اس قوم کا بجٹ خراب کر دیتے ہیں، اور حکمران اوپر سے ان پہ ایسے جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ پہلے بجلی آؤندی نہیں، جیڑے ٹائم چ نہیں آئی اس ٹائم چ بھی بعد چ بل ویکھی دا تے ماشاءاللہ اداں بھی جویں پورا سال چلی۔ کی خیال ہے؟ تے پھر ہر دوجے تیجے دن وہ جی آ مجبوری ہے، فلانا ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے، فلاں ٹیکس ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، IMF کا مسئلہ ہے، وہ ہے۔ مت سوچو حکمران کا میٹر ہے، تیرا میرا میٹر ہے، ووٹ کا میٹر ہے، تیری ذات کا میٹر ہے، تیری شخصیت کا مسئلہ ہے، تیرا ڈر ختم ہو گیا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں۔ ہر گھر کا جو ہے وہ بجٹ بیلنس ہو چکا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، گھی لوں کیا کروں، دودھ کا بل دوں یا کچھ اور کروں، بجلی خریدوں یا میں گیس کو خریدوں، اوپر سے ظلم و ستم دن دن بڑھتے جا رہے۔ یہ تیرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، آج بھی ڈر جا۔ قوم یونس ڈر گئی تھی، رب نے بھیجا ہوا عذاب ڈال دیا تھا۔ ہم دن ب دن کہتے ہیں گھبرانا نہیں، ڈینگی سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، تیرے رب کی سزا ہے ڈر۔ وہ صحابہ تھے، وہ معیار ایمان تھے، ان کا معیار ڈر تھا، اللہ سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ ڈر بخاما ذرا تھوڑا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تے آن کے کہنے لگا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرنا ہے تے تواڈے کول اجازت لے کے کرے۔ یہ تسی نگران نو کہو نا استاد جی میں نا نقل مارنی ہے تے تواڈے کول پوچھ کے مارنی تے تسی مینوں کہنا کچھ نہیں، تو پتہ لگ جو کہ ڈپٹی کی کردا ہے، لائن مین کی کردا ہے۔ آئے آپ نے کہا جا یار کر لو، لوگوں نے بتایا تھا حد لگے گی، میرے محبوب نے کہا کر لے۔ اچھا خوش ہو گئے، اٹھ کے جب جانے لگے کہ گل سن یار تیرا شوق پورا ہو جو، پہلے کردہ جو رہتے سے بندے نو چاس کسی ویلے اٹھی پیندی ہے، معاملہ ہو جاندہ ہے۔ آج کل تواڈے میرے نالے مسئلہ ہے، لیکن وہ میرے نبی کے یار تھے، من کے سچے تھے۔ کہا محبوب من کر رہا ہے، کہا جا ایک کام کر، مکے دی جیل چ جڑے ساڈے یار قید نے نا، قیدی نے، انہاں نو لے کے چوری کر کے لائے۔ 13.5 فٹ اچھی دیوار ہے مکے دی جیل دی، تے 420 کلومیٹر ہون رستہ جے موٹر وے دا مکے مدینے دا، تے سمجھنا آگئی وہ بھی کی کرنا ہے۔
لیکن ڈر دیکھ اجازت کتنی لی تھی؟ صرف اس کی کہ یار کو لے کے آنا ہے. جب مکے میں داخل ہوئے پرانی ایک سہیلی ملی، آواز دی، دعوت دی. کہاں چلے گئے تھے بتایا نہیں، لیکن اس نے بار بار بلایا، گناہ کی دعوت دی. پتہ کی کہنے لگے والخاشعین والخاشعات. ڈر گئے، سہم گئے کہ اس کم دی تھی اجازت اللہ نے نہیں دیتی تھی، وہ رسول نے نہیں دیتی. انہیں بلایا، انہوں نے نہ کی تھی، انہیں ضد کی تھی، انہوں نے انکار کیتا، انہیں اصرار کیتا. کہنے لگی میں واج دے کے نا سارے انہوں ساتھ لینا ہے تے تکا بوٹی کر دینے. کہنے لگے جو کرنا ہی کر، لیکن یہ کم نہیں میرے کو ہوندا. انہیں واج ماری، یہ نس پے، ایک غار چ لک گئے. سر دی قیمت لگ گئی، بابے بھی لبن ٹر پے. کی خیال کیا پتہ جو ہوئے بھی یہ زمان جو ہے اس ویلے ڈالر لبڑے نا تو بابے بھی ٹور پہنے. سر دی قیمت لگی ہے. جی کون آیا ہے؟ مسلمان آیا ہے. کتھوں آیا؟ مدینے تو آیا ہے. پھڑ لو بھی پھڑ لو. دو بابیاں نے ایک دوجے دیاں باواں بڑیاں چلا پر ہل کے لبی کی بتاتی آئی جائے. تو دوجے نے کہا چودھری ٹھہر، میرے ہاتھ موتر نہیں رکن ڈیا. مجھے لگتا شوگر دی بیماری سی، لیکن وہ تشخیص نہیں سی ہوندی، شاید پتہ نہیں سی. اے اوتھے ایک جگہ تے بیٹھ کے نا موترن لگ پیا تے دھار سیدھی تھلے تے میرے نبی دے یار کہندے نے اودا پیشاب میرے اوتے ڈولدا رہیا پر میں بولیا نہیں. یہ زہری گندگی تے برداشت کر لی، لیکن وہ زنا، وہ دعوت گناہ، وہ عورت بلا رہی ہے. ڈر کس کا تھا؟ ان کو اللہ کا. آج کا زانی شرابی بولے، زبان کھولے، اس کی مرضی یہ کہہ لے، لیکن نوجوان میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے سجن، آج ذرا سوچ. انسانیت دے ناطے ذرا پتہ کر لے کہ انہاں دیاں زندگیاں کیداں دیاں سی تے تیریاں میریاں کیداں دیاں نے. کسی نے کہا سی نا کہ انگلی ہو چکے، انگلی جدے وجود تے کوئی داغ نہیں. کہ اگر جج لی شرط ہوندی کہ جج وہ بنے گا جنہیں کدی غلطی نہیں کیتی تے میرے خیال عدالتاں ساریاں ویلیاں ہوندیاں. والخاشعین والخاشعات. ایک اور ڈگری والمتصدقین والمتصدقات. صدقے کرنا لے. میں صدقے جاواں. صدقے پتہ کیسے کرتے تھے؟ چھوٹی جی مثال دواں تے ڈراں. ایتھے ماشاءاللہ اسی قربانی صدقہ ہی ہے کری دیے دئی دی. صبح صبح بوا کھڑ گیا، السلام علیکم آئی صاحب گوشت لے لے تے کیتی نہیں. تہاڈا پتہ نہیں میرے علاقے چ دئی او بی بی ٹھہر کے آ جا لے کیتی نہیں. ٹھہر کے آئی دروازہ، السلام علیکم. ہاں جی آئی صاحب تسی کیا سی ٹھہر کے آئے لے اسی بانڈی دی بھائی اندر فریج چ رانا پیاں نے گوشت پیا پر بوٹی دین نو دل نہیں کرتا. لیکن ادھر کیا ہے؟ ایسے ہی مثال نہیں بن گئی. ایک کھجور ہے، گھر کے اندر 6 بیٹے بیٹیاں ہیں اور 7واں باپ ہے، 8ویں ماں ہے. روزہ کھولنا ہے تو کھجور ایک ہے. باجی ذرا چھری لے کے اینو کٹ کے تے 8 پیس تے کریا جائے. کنی کنی بنے گی؟ وہ پائیا پائی آؤ ایک نو. وہ ایک کھجور دے 8 حصے پکڑ کے بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں سورج غروب ہو، روزہ رکھیں. دروازے تے آواز آ گئی، باجی روزے نالا روزہ اکلا چھڑا. کسی نے بھی اندروں یہ نہیں کیا کہ ساڈے گھر آپ کچھ نہیں، تینوں کتوں کھلائی ہے اسی تے آپ کھجور. یہ نہیں کسی نے کیا معاف کر بابا اگلے بوئے ٹر جا. جلدی جلدی باپ اٹھائے، بچے دیکھ رہے ہیں، بیوی دیکھ رہی ہے. وہ جیڑی اینی کہ تھوڑی جی چلتر ملی سی نا کھجور دی، اونوں ادھی کر کے نا ایداں تے او دے ہاتھ تے رکھ کے کہندے بسم اللہ جی آیا نو اہلا و سہلا مرحبا. لو تسی بھی اللہ دے رزق تے روزہ کھولو تے اسی بھی کھولنے ہاں. اس ادا نو ویکھ کے میرے سونےاں نے کہہ دیتا سی اتقوا النار ولو بشق تمرہ. او جہنم دی اگ تو بچنا ہوئے تے پوری کھجور دی لوڑ نہیں، او دا ایک تھوڑا جہا حصہ بھی رب دے راہ نال خلوص نال صدقہ کر دو. والمتصدقین والمتصدقات. یہ تھے صحابہ، یہ تھے میرے نبی کے یار، یہ تھا ان کے ایمان کا معیار اور وقار. گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن بانٹ دیا. جی بڑا صدقہ ویکھنا جے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایتھے کوئی 2 ویال بیٹھے نے. چلو رہن دو، سوال پوچھنا پاکستان چ نہیں بنتا، پریشانی ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چ اپنا سارا کاروبار چھڈ کے آ گئے. جی بسم اللہ جی آمین. اچھا نا پریشان نہیں ہوئے بھی انہاں دے کیمپ مہاجرین دے وکھرے لاؤنے نے. ہر صحابی دا ہاتھ نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر دا انصاری دے ہاتھ پڑایا. واقعہ سنیا ہے، صحیح بخاری ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور سیدنا سعد بن ربیع ہیں.
इन्हें जो इतना हाथ फड़िया ना फिर छड्डिया नहीं तो सीधा कितने लै गए पिज़्ज़ा खवान या शवारमे ले नहीं सीधा अंदर लै गए कहते आ मेरिया दो बीवियां इन्हां ते एक नजर पा जिहड़ी इन्हां दो चों तैनूं चंगी लगे ना मैं उन्होंने तलाक देना फारग करना तो तू उन्होंने अपने निकाह च लाया इदा का कोई मैनूं मौलवी लभ के दवो कोई बाबा कोई चौधरी लभ के दवो जिहदियां दो होण ते जिहड़ा बेचारा करो पता लियाओ उस्ताद सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात ते घर बीबियां भी नहीं बोलियां कोई साडे तो भी पूछ लेना सी मशवरा कर लेना सी नहीं फिर हाथ पकड़ा वो मस्जिद किबला तैन से थोड़ा पीछे और मदीना यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे वादी अकीक में ले गए दुनिया की महंगी तरीन बाबरकत वादी कहने लगे वीरे आज जितना मजरा है ना जिन्नियां लैना ने जितनी खजूरें हैं ये जितनी फसल है ये सारा अल्लाह ने मुझे दिया ये मेरे मुरब्बे हैं ये मेरी जमीन है ये मेरे मजरे हैं इन्हां चों जेड़ा दिल करी अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा ये जमान च लभो हाँ इतना कोई सदका करने वाला जेड़ा तुहानू सवेरे कहे भाजी जिन्ना मदरसा ने हाथ च कंध मार ला अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा जिन्नियां खलाइयां ने अद्धा तेरियां अद्धियां तेरियां अद्धियां मेरियां ये जो पेट्रोल पंप है ना आधा तेरा आधा मेरा हाँ जी कुर्सी है ना आधी तेरी अद्धी मेरी की ख्याल रोल ना जान गया गल्लां करदे उन्हां नूं वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात पेशकश की इंतहा देखो जरा इस्तिगना भी देखो सानू को कह के देखे सवेरे असि माशाअल्लाह पूरे भार नाल जी ओदे उदे ना होइए लेकिन अल्लाह की कसम इस सहाबी ने कहा ला बारकल्लाहु फीक दुल्लनी अला सूकिल मदीना ओ मेरे वीरे रब तेरे घर च भी बरकत पावे तेरे मालो मता तेरी जेड़ी है ना जी ये फसलां और बागात च भी बरकत पावे मैं ताजर बंदा मैनू मदीने दी मंडी विखा दे ओदा पता नहीं ओथे पोटली रख के पनीर दी ते बेच के दुनिया दे तरीन इंसान बन के इस दुनिया में है वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात सदके नहीं जाना नहीं समझ आ रही सोने गल्लां लंबियां ने टाइटल हाले अगे काफी ने लेकिन मैं आखिरी जेड़ा टाइटल अल्लाह ने दिता ना उन्होंने जिक्र करके गल मुकामा वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात सुनिया हर बंदे ने तस्बीह या इथे अड़ाई या इथे पाई या हाथ च फड़ी है तस्बीह फेरी तो दिल ना फिरिया तस्बीह फेरी दिल ना फिरिया अगे तुहानू समझ आ गई होनी उतू मियां तस्बीह दे दाने ते दाना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ते माशाअल्लाह सवेरे सवेरे सैर ते भी ताड़ो ताड़ी भी लाई है ताड़ो खानदान दा आखिरी चश्मो चिराग भी बनया ते गल्लां फिर मेरे सोने दे यारां उतू मियां तस्बीह ते विचू मियां कसबी वो खावे सज्जी तुम्हारे खबी जो लबे जावे लबी लवे रिश्वत बनावे कोठी तो मोटा करके लिखे हाजा मैन फजले रबी ते जिदू बोले मेरे सोने दे यारां ते वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात इस तो पहले सी जिना तो बचण वाले शर्मगावां दी हिफाजतां करन वाले निकाह करन वाले ए अबू मरसद अल गनवी दी मिसाल ज़हन च रखना ते इधर अल्लाह दा डर रखना ऐदां दे जिक्र ते बड़ियां ने कीते लेकिन ओ जिक्र कौन करेगा जेड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा दे दावत ते कीता रब नू याद करना इन्नी अखाफुल्लाह माअदल्लाह आओ लोगों ये ऐसे लोग थे किरदार थे छोटी सी मिसाल सहाबा तो सहाबा थे उनको देख के पलने वाले लोग ये इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का जा रहे हैं तड़प के सुने जरा बच्चों को भी दसिया जाए पढ़िया लिखिया भी समझाया जाए इन्हां दे एवें ना बोलिया करो इन्हां दे बारे ईमान और मेयार और वकार समझो अल्लाह अकबर मैं ना कंट्रोलर ऑफिस च सी गुस्सा ना करे कंट्रोलर ऑफिस इम्तिहाना उथे ना पेंसिलों का डब्बा लाल मार्किंग ले जाता नंबर नंबर लाने लिए चुप करके ना कैमरा तो नहीं वेखन दिया थले ना बैग च रखे पूछ लिया वीरे ने ये की करना कहते यार इतने एवं ही पईयां असीं चलो घर च बच्चे जेडे ना काम कुम कर एक पेंसिलों के डब्बे है कि ये भी सानू पता है लेकिन इधर क्या है अल्लाह का जिक्र
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات تمجیدات تکبیرات تحلیلات پڑھوں میں پڑھی، مگر تنہائی میں رب یاد آ جائے، تنہائی میں رب یاد آ جائے، جنگل میں رب یاد ہو، ڈر ہو۔ یہ بچہ بکریاں چرا رہا ہے، ابن عمر عمرے پہ جا رہے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے دیکھا ایک پہاڑاں تے بچہ کلا ہی بکریاں چراؤن دیا، آواز ماری کیا پتر گل سن، ٹیسٹر لایا، کرنٹ کنا کے، ایمان کنا کے، تربیت کتنی ہے اور یہ مزاج کیسا رکھتا ہے، لب و لہجہ کیسا رکھتا ہے، کہا بیٹا مسافر ہے ایک بکری چاہیے، کہنے لگے چاچو میں بکریاں چران والا وا مالک نہیں، میں ویچن دی اجازت نہیں مینوں۔ پھر کہنے لگے پوت اسی کیڑیاں تیرے کو فری لینی ہے، مول لینی ہے، پیسے لے جیب جما بکری دے، کہنے لگے نہیں تانوں دسیا نا میں مالک نہیں میں چرواہا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر کہنے لگے یار دے دے تیری مہربانی، کیا سونے ہو چہرہ بھی سونا سب کوئی سونا کداں دیاں گلاں کردے ہو، میں مالک نو جا کے کی کہنا، انہیں پوچھنا ایک بکری گھاٹے گن کے بھیجدا ہے تو میں کی کہوں؟ کہنے لگے کہ اس کو کہنا بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا، پیسے جیب میں ڈال۔ اللہ اکبر، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، رب کی یاد، رب کی فکر، رب کی طرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگے چاچو جی ایک کام تے کرو، مالک نو جیڑی میں گل کرنی ہو تو مینوں سکھا دیتی جے کہ پوچھو تو میں کہوں بکری نو بھیڑیا کھا گیا ہے تو مینوں اے وی تے جملے سکھا دو، کل قیامت نو رب نے پوچھیا تے اونوں کی جواب دوں، فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا رب کتھے وے او نہیں ویکھن دیا۔ اوے سنو مسلمانوں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، بچے کو لیا مالک کے پاس گئے، کہا تو مالک ہے، کہا جی، کہا غلام بیچنا ہے، کہا نہیں، کہا بیچ دے، کہا نہیں۔ اپنے لئے گڈی کٹائی ہوئے، سونی کٹائی ہوئے تو راہ جاندہ کتے کلوتا ہوئے شاپنگ مال دے تے انہوں جا کے کہا چودھری گڈی بیچنی، وہ کو کہے نہیں، پھر کہو بیچ دے، وہ پھر جدہ دا جواب دو تو انہوں بھی پتا ہے۔ اس مالک نے کہا نہیں بیچنا، بڑا اچھا غلام ہے، اماندار ہے، سمجھدار ہے، میں نے نہیں بیچنا۔ کیا یار بیچ دے تیری مرضی، منہ منگی قیمت لے لے، کیا نا نہیں بیچنا، کیا یار ڈبل ریٹ لے لے، کیا نہیں بیچنا، کہ چل یار جو تیرا دل کردہ ہو منہ گل کر۔ انہیں کیا جی انہیں دا انہوں پیسے دیتے، کیا آج جنہ انہیں ریوڑے اے دی گل کر کے نہیں، عجیب نے بندے بھائی، او دے بھی پیسے منگے دیتے۔ کہنے لگے بچے نو موڑے تے ہتھ رکھ کے پتر فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ دی اس یاد دہانی نو جیڑی تو تنہائی جو رب نو یاد رکھے نا اپنی خلوت دے اندر، اس تیرے جملے نے تینو جو دنیا دی غلامی تو آزادی دے کے اینے مال دا مالک بنا کے ٹور دیتا ہے تو میں نو رب تو امید ہے کل قیامت دے دنوں تینو جہنم دی اگ تو بھی آزاد کر دو۔ یہ تھے میرے صحابہ، یہ تھے میرے نبی کے یار، یہ ہوئے تھے تیار، یہ تھا ان کا معیار، یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا ان کا اسلام، یہ تھی ان کے ایمان کی گواہی، یہ تھی ان کی جو ہے وہ قنوت کی گواہی، یہ تھی ان کی سچائی کی گواہی، اوے لوگوں یہ تھی ان کی روزوں کی گواہی، ان کی نمازوں کی گواہی، اوے لوگوں ان کی صداقتوں کی گواہی، ان کے خشوع اور ڈر اور خوف کی گواہی، ان کے جو ہے وہ ایمان کی گواہی، ان کی جو ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظتوں کی گواہی، ان کے اللہ کی یاد دہانوں کی گواہی۔ یہ صرف ایک آیت، ایک پارہ، ایک صفحہ، پہلے اہل بیت کا ذکر، پھر میرے نبی کے یاروں کا، صحابہ اور صحابیات کا ذکر۔ ہم دلیل رکھتے ہیں، ہم اپنی طرف سے بھول کر کے وکالتیں نہیں کرتے، جن کی وکالت قرآن میں خود رب کر رہا ہو، خود رب کر رہا ہو۔ ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے اسی ناراض ہاں، رہو ناراض، اللہ کہندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او ساڈے تو راضی اسی انہاں تو راضی، تسی نہیں ہونا تے تہاڈی مرضی، جدوں اسی راضی پھر تہاڈا کی مسئلہ۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ میرے نبی کا ہر یار جس نے حالت ایمان میں محبوب سے ملاقات کی اور اسی حالت میں اس کی موت آئی، وہ جنتی ہے، وہ صحابی ہے، وہ دنیا کا عظیم ترین انسان ہے۔ اس کے بارے میں زبان کھولنے کی بجائے پاکیزہ جملے بولے جائیں، دل میں کینے کی بجائے سینے کو صاف کیا جائے، نظریں شرم سے جھکائی جائیں، ادب سے سلام اور سلیوٹ کیا جائے۔ اور اس بات کے اوپر اللہ حافظ پاکستان دے جنہاں نو نشانے حیدر ملے نے انہاں فوجیاں دیاں تصویراں سکولاں چ ویندے جے کہ نہیں؟
یارو میں جدوں تو بچپن تو ویکھیا میں نہیں پوچھیا کسی دا مسلک کی ہے، میں نہیں پوچھیا برادری کی ہے، میں نہیں ویکھیا کہ قوم کی ہے، تو میں نہیں ویکھیا علاقہ کی ہے. وہ ساڈے ہیرو نے کہ نہیں؟ ہیرو نے نا. سلام پیش کرتے جے محبت نال. تے یارو جنہاں نے میرے نبی دے پسینے دی جگہ تے خون بہایا نا، تے جنہاں نے اپنی لاشاں دتیاں نے تے مار کے گرم کیتے نے، تے جنہاں نے 22 لاکھ مربع میل تلک فوجاں صحراواں چوں گزار دتیاں نے، انہاں دے بارے چ تسی کدی محبت نہیں رکھو گے کہ وہ بھی ہیرو نے تے وہ بھی عظیم نے. اگر او نہ ہوندے تے اج اسلام نہ ہوندا. لکھن والے نے کیا سی ایک عمر اور پیدا ہو جاندا نا تے اج دنیا تے اسلام تو علاوہ مذہب کوئی نہ ہوتا. یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے وہ ہیرو، یہ تھے وہ کردار، یہ ہے وہ نام، یہ ہے وہ ستارے، یہ ہے وہ کہکشائیں، یہ ہے وہ میرے پیغمبر کے امتی اور اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کو عزت دیجئے. اور اگر کسی کے دل میں کوئی کلیش ہے، کسی نے کچھ بھر دیا، کسی نے کچھ، میرا جڑا چھوٹا منڈا نا کل دی ماں نے نا انہیں پلیٹ آندی تے وچ نا دال پاتی، او دا نہیں سی دل کرن ڈیا. انہیں پتا کی کیتا؟ انہیں دال سٹی سائڈ تے پلیٹ صاف کر کے کہندا ماں جی مینوں وہ دوسرا سالن پا کے دو. ماں نے کہا تو نہیں سی کھانا سائڈ تے؟ کہندا کہ تو میرا دل. یہ جو کسی نے اگر بھر دیا ہے نا اور آپ کے سینے میں بغض ہے، حقد ہے، کینہ ہے، جو بندے کے دل دماغ میں ہوتا ہے وہ باتیں زبان پہ آتی ہیں. جو مجلس میں جس میں بیٹھو گے، ہم نشین بنو گے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اگر کلمہ رب کا پڑھا ہے، نبی کا پڑھا ہے، رسول کا پڑھا ہے، پیغمبر کا پڑھا ہے، تو ان کے یار سارے کے سارے کامیاب ہیں. رزلٹ 100% ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. لہٰذا اپنے دل کے اندر سے قدورت نفرت نکال کے آج کا سٹیج یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے سینوں میں ان کی محبت پیدا کرو. قبر میں تم نے اکیلے ہونا ہے، تمہارے ساتھ کسی مولوی نے کسی ذاکر نے نہیں جانا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ زندگی میں ایمان کے ساتھ یہی رکھے، موت آئے تو اسی حالت میں آئے، ان کے ساتھ پیار پہ آئے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروگرام تو بعد دعا تو بعد سارے ساتھی کھانا کھا کے جان. کھانا پکیا ہے، تیار ہے. اور اسی طرح ہی 6 اگست نو بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 42 اڈے دے اپنے جامع مسجد اہل حدیث کے اندر حضرت جامع مسجد عبدالعزیز اتھے انشاءاللہ بعد نماز عشاء دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے اندر حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اہل حدیث شکارپور گیٹ باولپور 6 اگست نو بروز ہفتہ دے دعا تو بعد سارے ساتھی کھانا کھا کے جان. آج سوال دا جواب بھی سن کے جان. جی 2 سوال بھیجے ہیں کسی دوست نے. پہلا نماز کی نیت کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ نیت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں واسطے کر بد نشتہ دے. تے نیت کی میں کرنی ہے؟ دل دا عمل ہے جتھے زبان نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہے اسی اتھے کری دی ہے. لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم حجن لبیک اللہم عمرتن و حجن. نماز میں میرے محبوب نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں کوئی ایسے الفاظ نہیں دیے جو کسی بھی کتب حدیث میں سے کسی کتاب میں سے ملے. اس وجہ سے ہم اسے نہیں پڑھتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں. باقی جو دوست احباب اس کے اوپر دلیل رکھتے ہیں ان کا اپنا مذہب ہے، ان کی اپنی بات ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں، اس لیے ہم یہ کرتے بھی نہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ محبوب قبر میں زندہ ہیں اور انہیں 8 دنوں کے بعد راشن ملتا ہے. میرے بھائی میں مذاق میں بات نہیں لے کے جانا چاہتا، سیریس بات ہے. پہلی بات ہے کہ اگر یہ میرے بھائی محبوب کو نور مانتے ہیں تو نور کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بالخصوص اگر وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، تو تیرا رب کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز، انہیں راشن کی ضرورت نہیں ہے. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ پھر انہیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت رہتی نہیں. باقی ایک گل سن لو، اتنے میں ضمناً ذکر کرتا ہوں. اگر کوئی میرا ویرا کہے مولوی صاحب کہ راتی بابا جی نظر آئے سی، انہوں دی روح آئی سی، وہ ننگی سی تو بچارے کپڑے مانگتے سی، تو پتا کر لو تھوڑے مولوی کو سوٹ کوئی نہیں جی. اللہ دی قسمیں بہت بھیڑی کر دے جے. انہاں نال چنگا سلوک کریا کرو، چنگی تنخواہ دیا کرو، تو کدی تانوں اداں دیاں پٹیکاں نہ پین.
گل سمجھ آ گئی؟ باقی یہ ہوتا ہے کہ جی روحیں آتی ہیں، روحیں جاتی ہیں، نہیں آتی نہیں جاتی. بھئی روحیں روزانہ آتی ہیں، ہر پل آتی ہیں، جمعرات نال خاص نہیں، ہر دن ہر رات روح آتی ہے، روحیں اترتی ہیں. اللہ کا طریقہ ہے. جو بھی بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن دا ہو جائے، 120 دن دا، اس کی روح اترنی ہے. وہ یزمان کے کسی محلے میں ہو، کسی گلی میں ہو، بہاولپور میں ہو، کسی بھی ضلع میں ہو، کسی بر اعظم میں ہو، روح تو اترنی ہے کوئی بھی دن ہو. لیکن جو روح پیدا ہونے کے بعد قبض کر لی گئی، اس کے لیے دو ہی جگہ ہیں. اچھی روح ہے تو اعلیٰ علیین میں، بری روح ہے تو سجین میں. سجین میں جو سجین میں چلی گئی اسے کسی نے آنے نہیں دینا، تو جڑی علیین چ ٹر گئی انہوں واپس سدو بھی تو نہیں آتی. انہوں سدو بھی تو پیو نے کنے خط لکھے، ماں نے کنے لکھے، پوت یورپ چلا گیا، ماں مر گئی، پیو ٹر گیا، منڈا نہیں مڑ کے آیا. کیوں؟ چنگی جگہ تے ٹر گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا تسلی سے سن لیجئے. آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں یا آپ فوت ہو گئے ہیں. دو رائے ہیں، دو پہ لڑائی ہے. ایک ہی مسلک لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. پہلی بات اس دنیا سے آپ علیہ السلام کی رحلت ہوئی ہے. قرآن مجید میں اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ نہیں، دو نہیں، 17 سے زیادہ جگہ انبیاء کی وفات کا عقیدہ بیان کیا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کا ترجمہ کیا ہے میرا مرنا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہاں جملہ لکھا ہے ترجمے میں کنز الایمان میں، اللہ نے مردہ رکھا 100 برس. مردہ، موت، وفات. تو اس دنیا سے موت کے ذریعے کنورٹ ہونا ہے اگلے جہان میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے کتنے جہان ہیں، کتنے مرحلے ہیں، ان میں وہ زندہ ہیں لیکن دنیا کی طرح زندگی ہے یہ ہم نہیں جانتے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. احیاء زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے زندگی کیسی ہے. مثال لیجئے، ہم عالم ادب میں زندہ تھے. اللہ تعالی للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ نے ذکر کیا. کیسے تھے پتہ نہیں. عالم ارواح میں تھے، روح نے سنا، کان تھے، زبانیں تھی، پتہ نہیں. پھر تیسرا جہان ہمارا آیا، مٹی میں تھے، کیسے تھے، کس جگہ تھے، پتہ نہیں. اتھے بھی تے زندہ سا، پانی چ اگ چ ہوا چ، پیو دی پشت چ ماں دی سینے دی ہڈیاں چ، ماں دے پیٹ چ رحم مادر چ. اتھے سی زندہ سی کدھا سی؟ ماں کے پیٹ میں زندگی میں کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، لیکن ناڑو نال تے واش روم جائیدہ سی. واش روم نہیں، وہ زندگی اور ہے، پچھلی زندگی اور ہے، پچھلی اور ہے، اس سے پچھلی اور ہے، نئے جہان کی اور ہے، اس جہان کی اور ہے. اگلے جہان کی زندگی کو اس پہ کیوں قیاس کرتا ہے؟ ہر جہان کی اپنی زندگی ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور نہیں ہے. جتنا رب نے کہا ہے مان لو. کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس کیف میں، کس حالت میں ہیں، ہم نے جو پڑھا ہے کتاب و سنت نے جو بولا ہے اسی کو مانتے ہیں. اس دنیا سے وہ فوت ہو چکے ہیں، موت آئی ہے اور یہ برحق ہے. یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے کہ اس کو موت نہیں آتی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا جواب ہے. باقی جو آپ پیسے لے کر کے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور فتوے لگ رہے ہیں، یہ مسلمان، یہ کافر، یہ ہم سے نہیں ہوتا. اس دنیا سے موت آ چکی. اللہ کے پاس کس کیف میں، کس حالت میں، کس طریقے سے ان کی زندگی ہے، جائیں گے تو دیکھ لیں گے. ابھی علم نہیں. واللہ تعالی عالم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن